السلام علیکم ناظرین صبح طلوع ہوتے ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سوار دستے کو ساتھ لے کر مہان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ اس وقت مہان دمشق سے 10-12 میل دور پہنچ چکا تھا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ مسلمان اس کے تعاقب میں پہنچ جائیں گے، شاید اس لیے وہ بڑے اطمینان سے جا رہا تھا۔ رات اس نے پڑاؤ کیا اور صبح دمشق کو روانہ ہوا تھا۔ شہنشاہ معظم اسے اپنے کسی ساتھی نے کہا، وہ کہیں گرد اٹھ رہی ہے، یہ کوئی سوار دستہ لگتا ہے، اپنا ہی ہوگا۔ مہان نے کہا، ان کی گرد کو نہ دیکھو جو میدان جنگ کی گرد سے بھاگ گئے ہیں، یہ شکست کھا کر آئے ہیں۔ ان کے درمیان پھر خاموشی چھا گئی۔ مہان کی ذہنی کیفیت بہت بری تھی، وہ کسی کے ساتھ بولتا نہیں تھا۔ اس کی افسردگی کا باعث صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے شکست کھائی تھی، بلکہ یہ کہ اس نے بڑی تھوڑی تعداد کی فوج سے شکست کھائی تھی۔ اس نے مسلمانوں کو کچل کر واپس آنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر اب وہ انطاکیہ جانے کی بجائے دمشق کی طرف جا رہا تھا۔ انطاکیہ میں شہنشاہ روم ہرقل تھا، مہان اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، جن سواروں کی گرد نظر آئی تھی، اب ان کے گھوڑوں کے قدموں کی ہنگامہ خیز آواز سنائی دینے لگی تھی، جو بڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ مہان پیچھے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ انہیں میدان سے بھاگے ہوئے سوار سمجھ رہا تھا۔ سوار قریب آئے تو دو حصوں میں بٹ گئے اور اس کے گرد گھیرا ڈالنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی للکار سنائی دی، انا فارس الجدید، انا خالد بن ولید۔ تب مہان چونکا۔ اس کے ساتھ اپنے 2000 سوار محافظ ہی نہیں تھے، بلکہ ارمینیا کی باقاعدہ فوج کی بھی کچھ تعداد تھی اور کچھ عیسائی عرب بھی تھے۔ اس نے ان سب کو لڑنے کی ترتیب میں کر دیا اور خود اپنے چند ایک محافظ ساتھ لے کر الگ ہٹ گیا۔ حضرت خالد کو بتایا گیا تھا کہ مہان کے ساتھ اپنے محافظوں کا سوار دستہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس سے دگنی سے بھی کچھ زیادہ تعداد تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھیرے کی شکل میں حملہ کیا۔ ان کی فوج نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن مسلمان تھکے ہوئے ہونے کے باوجود تازہ دم لگتے تھے۔ یہ فتح کی خوشی کا اثر تھا۔ تاریخ میں اس مجاہد کا نام نہیں ملتا جو لڑائی میں بچتا بچاتا مہان تک جا پہنچا۔ وہ مہان کے سواروں کا حصار توڑ گیا اور اس نے مہان کو ہلاک کر دیا۔ مجاہد خود بھی زخمی ہوا، لیکن مہان کو ہلاک کر کے اس نے اپنے ساتھیوں کا کام آسان کر دیا۔ اپنے شہنشاہ اور سالار اعلیٰ کو مرتا دیکھ کر اس کے سوار مرکے میں سے نکلنے لگے۔ کچھ دیر بعد دشمن کے سوار اور پیادے جدھر کو رخ ہوا ادھر کو ہی بھاگ نکلے، لیکن بہت سی لاشیں اور اچھے بھلے گھوڑے پیچھے چھوڑ گئے۔ دمشق دور نہیں تھا۔ حضرت خالد نے دمشق کا رخ کر لیا۔ یہ ان کا ایک اور دلیرانہ اقدام تھا۔ دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ رہا تھا، لیکن رومیوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں نے دمشق سے قبضہ اٹھا لیا تھا۔ خدا کی قسم، حضرت خالد نے کہا، دمشق کے دروازے اب بھی ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد بھی رومیوں نے اس اہم شہر پر اپنا تسلط نہ جمایا ہو۔ حضرت خالد کی قیادت میں جب مسلمان سواروں کا دستہ دمشق پہنچا تو دیوار کے اوپر سے کسی نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کیا تم نے نہیں پہچانا کہ یہ تمہارے حاکم تھے، لیکن حکومت تمہاری تھی؟ حضرت خالد نے کہا، کیا تم نہ کہتے تھے کہ رومیوں سے مسلمان اچھے ہیں؟ خدا کی قسم، ہم رومیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر آئے ہیں، مسلمان آ گئے ہیں۔ یہ ایک نعرہ تھا جو دیوار کے اوپر بلند ہوا، پھر یہ نعرہ سارے شہر میں پھیل گیا۔ شہر کا بڑا دروازہ کھل گیا اور شہریوں کا ایک ریلا باہر نکلا۔ لوگوں نے بازو پھیلا کر مسلمانوں کا استقبال کیا اور خوشی سے ناچتے ہوئے حضرت خالد اور ان کے سوار دستے کو شہر میں لے گئے۔ یہ اس اچھے سلوک کا برتاؤ کا اثر تھا جو مسلمانوں نے اہل دمشق سے کیا تھا۔ مسلمانوں نے تو کردار کی بلندی کا یہ مظاہرہ بھی کیا تھا کہ دمشق سے رخصت ہونے سے پہلے شہریوں سے وصول کیا ہوا جزیہ واپس کر دیا تھا۔ حضرت خالد دمشق میں نہیں رک سکتے تھے، انہیں یرموک پہنچنا تھا اور فتح کے بعد کے امور اور انتظامات دیکھنے تھے۔ وہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ شام سے رومی سلطنت کا بوریا بستر گول ہو گیا۔ چند دنوں بعد شہنشاہ ہرقل انطاکیہ سے رخصت ہوا۔ اس کا ٹھکانہ اب قسطنطنیہ تھا۔ دو مورخوں بلادری اور طبری نے لکھا ہے کہ شہنشاہ ہرقل جب انطاکیہ سے روانہ ہوا تو اس نے کچھ دور جا کر رک کر اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اے ارض شام، اس نے آہ لے کر بوجھل سی آواز میں کہا، اس بد نصیب کا آخری سلام قبول کہ جو تجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ اب رومی ادھر آئے تو بھی ان پر تیرا خوف سوار ہوگا۔ کتنا خوبصورت ملک دشمن کو دیے جا رہا ہوں۔ ناظرین، جنگ یرموک پر ہر دور کے جنگی مبصروں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔
اس پر سب متفق ہیں کہ یہ جنگ حضرت خالد کی عقل سے جیتی گئی تھی اور یہ کامیابی کارگر چالوں سے حاصل کی گئی تھی۔ اس جنگ میں 4000 مومنین شہید ہوئے اور زخمی تقریباً سبھی ہوئے۔ خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے۔ رومیوں کی اموات 1 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہیں، لیکن مورخوں کی اکثریت 70,000 پر متفق ہے۔ سلطنت اسلامیہ شام تک پھیل گئی۔ شہنشاہ ہرقل کی فوج کی آدھی نفری ماری گئی۔ زخمیوں کا کچھ حساب نہ تھا، اور جو بھاگنے کے قابل تھے ان میں سے زیادہ تر نے بیت المقدس میں جا پناہ لی۔ اس وقت بیت المقدس ایلیا کہلاتا تھا۔ یہ آخری قلعہ تھا جو رومیوں کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ 2-4 اور قلعے بھی تھے جو ابھی رومیوں کے پاس تھے، لیکن یہ بیت المقدس جیسے بڑے نہیں تھے۔ ان کے اندر مسلمانوں کی دہشت پہنچ چکی تھی۔ ان قلعوں کو سر کر لیا گیا۔ ذرا سی مزاحمت ہوئی جو مسلمانوں کو روک نہ سکی، اور باقی قلعوں کے دروازے بغیر مزاحمت کے کھل گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال کیا اور جزیہ ادا کر دیا۔ البتہ بیت المقدس ذرا بڑا شہر تھا، اور یہ شہر قلعہ بند تھا اور قلعہ مضبوط تھا۔ اسے سر کرنا دشوار نظر آ رہا تھا۔ بیت المقدس میں رومی سالار اطرابون تھا، جس کے متعلق مورخوں نے لکھا ہے کہ فن حرب و ضرب میں ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ ایک مقام اور بھی تھا جو اہم تھا، یہ تھا کیساریہ۔ اس کا قلعہ بھی مضبوط تھا۔ اکتوبر 636 عیسوی کے ایک دن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے اپنے تمام سالاروں کو بلایا۔ میرے رفیقو، حضرت ابو عبیدہ نے کہا، زیادہ تر زخمی مجاہدین لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں، لشکر نے بھی آرام کر لیا ہے، ہم اب اس قابل ہیں کہ آگے پیش قدمی کریں۔ 2 جگہیں ہیں جن پر قبضہ کرنا بہت ضروری ہے، ایک تو کیساریہ ہے اور دوسری جگہ ہے بیت المقدس۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان دونوں جگہوں میں سے کس پر ہم پہلے حملہ کریں؟ ناظرین، اس مسئلے پر جب بحث ہوئی تو سالاروں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ابو عبیدہ ان کے درمیان فیصلہ نہ کر سکے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم امیر المومنین سے پوچھیں کہ ہمیں کیساریہ اور بیت المقدس میں سے کس جگہ کو پہلے محاصرے میں لینا چاہیے؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا۔ تمام سالاروں نے ابو عبیدہ کی تائید کی، اور اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد مدینہ اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ ناظرین، بیت المقدس کے اندر ماحول پر جہاں شکست کی افسردگی، شرمساری اور دہشت طاری تھی، وہاں جوش و خروش بھی پایا جاتا تھا۔ یہ جوش و خروش رومی سالار اطرابون کا پیدا کردہ تھا۔ وہ ابھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے سنا تھا اور بڑی اچھی طرح سنا تھا کہ رومی فوج کسی بھی میدان میں مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکی، لیکن اطرابون نے اپنے آپ پر یہ وہم طاری کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بیت المقدس میں شکست دے دے گا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پلان بنانے شروع کر دیے، اور اس سلسلے میں ایک روز کیساریہ چلا گیا۔ کیساریہ میں اس نے وہاں کے سالار اور فوج کو خوف زدگی کے عالم میں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے لڑنے سے پہلے شکست تسلیم کر لی ہے۔ اطرابون نے کیساریہ کے سالار سے کہا، میں تمہیں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے تیار کرنے آیا ہوں۔ اگر ہرقل بھاگ گیا ہے تو مقابلے میں ہم بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ کیساریہ کے سالار نے کہا، فوج جو میرے پاس ہے اس پر ان سپاہیوں کا اثر ہو گیا ہے جو یرموک سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ بزدل، اطرابون نے نفرت سے کہا، لڑائیوں سے بھاگے ہوئے سپاہی اور سالار بھی، ہرقل کی غیر حاضری میں میرا حکم چلتا ہے اور تم میرے حکم کے پابند ہو۔ ہم لڑیں گے۔ میں نے آپ کو فوج کی ذہنی حالت بتائی ہے۔ کیساریہ کے سالار نے کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم بھاگ جائیں گے۔ آپ حکم دیں، فوج منہ موڑ جائے گی تو بھی آپ مجھے میدان جنگ میں ہی دیکھیں گے۔ حکم یہ ہے اور یہ موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ اپنی فوج کو لڑنے کے لیے تیار کرو۔ مسلمان ایلیا پر حملہ کریں گے۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ جب وہ ایلیا کو محاصرے میں لے لیں تو تم آ کر انہیں محاصرے میں لے لو۔ تمہارے پاس فوج کی کمی نہیں ہے۔ اگر تم دشمن کو مکمل محاصرے میں نہ لے سکو تو عقب سے اس کی فوج پر حملے کرتے رہو۔ میں اپنے دستے شہر کے باہر بھیج کر اتنا سخت حلہ بولوں گا کہ دشمن قدم جمانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس نے رازداری کے لہجے میں کہا، مسلمان تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ ان کی نفری کم و بیش 6000 کم ہو گئی ہے۔ اب انہیں شکست دینا مشکل نہیں رہا، اور اگر وہ ایلیا کی بجائے کیساریہ میں آ گئے تو پھر میں تمہاری مدد کو آؤں گا۔ اطرابون نے کہا، ان کے درمیان طے ہو گیا کہ دونوں میں سے کسی پر حملہ ہوا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ ناظرین، اس دور کے متعلق جب مسلمان شام پر چھا گئے تھے، مورخوں میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ بعض نے واقعات کو گڈ مڈ کر دیا ہے، معرکوں کے تسلسل کو بھی آگے پیچھے کر دیا ہے۔ کہیں اموات میں مبالغہ آرائی ملتی ہے۔ رومیوں اور مسلمانوں کی نفری بھی صحیح نہیں لکھی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر غیر مسلم مورخوں نے صحیح واقعات پیش کیے ہیں اور مسلمانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، لیکن بعض مسلمان مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے
اپنے اپنے فرقے کے عقیدوں کے مطابق تعصب کا مظاہرہ کیا ہے اور واقعات کو خلط ملط کر دیا ہے، اور جو تعصبات آج ان جانبدار تاریخ نویسوں کے ذہنوں میں بھرے ہوئے ہیں وہ انہوں نے خلفائے راشدین اور مجاہدین کے چہروں پر مل دیے ہیں۔ مثلا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا تھا۔ ہم اس کی وجوہات آگے چل کر بیان کریں گے، لیکن چند ایک تاریخ نویسوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر کے دل میں حضرت خالد کے خلاف ذاتی رنجش کی بنا پر بغض اور کینہ بھرا ہوا تھا۔ اس سے یہ تاریخ نویس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اتنا عظیم نہیں تھا جتنا بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں کی تحریروں کی چھان بین کی جائے تو سوائے الجھاؤ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سے بذریعہ قاصد پوچھا تھا کہ وہ کیساریہ کی طرف توجہ دیں یا بیت المقدس کی طرف۔ دوسری طرف کچھ ایسے تاریخ نویس ہیں جو لکھتے ہیں کہ عمر بن عاص نے امیر المؤمنین کو پیغام بھیجا تھا کہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں، اور ایک تاریخ نویس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ امیر المؤمنین بیت المقدس سے تھوڑی ہی دور کسی مقام پر موجود تھے۔ پس منظر کے واقعات کو اور مستند مورخوں کی تحریروں کو دیکھا جائے تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں مدینہ میں موجود نظر آتے ہیں، جہاں انہیں ہر محاذ کی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے ہر طرف سے آ رہا ہے، امیر المؤمنین کے ہاتھوں تقسیم ہو رہا ہے، اور وہ سالاروں کو خراج تحسین کے پیغام بھیج رہے ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے جو قاصد مدینہ کو روانہ کیا تھا وہ تیز رفتار تھا، راستے میں گھوڑے بدلنے کا انتظام موجود تھا۔ اب تو تمام تر علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ قاصد 15 دنوں بعد امیر المؤمنین کا حکم لے آیا۔ امیر المؤمنین نے لکھا تھا کہ بیت المقدس سب سے پہلے فتح ہونا چاہیے، لیکن اس کا محاصرہ کرنے سے پہلے رومیوں کی کمک کے راستے بند کرنا ضروری ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک معلوم تھا کہ کیساریہ میں رومی فوج کثیر تعداد میں موجود ہے جو بیت المقدس کو کمک اور دیگر مدد دے سکتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں موجود رہ کر یہ بھی معلوم تھا کہ کیساریہ تک رومیوں کی مزید فوج سمندر کے راستے بھی پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ خلیفۃ المسلمین نے ابو عبیدہ کو حکم بھیجا کہ کیساریہ کا اڈہ ختم کرنا ضروری ہے۔ امیر المومنین نے اپنے حکم اور ہدایات میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے یزید بن ابی سفیان کو حکم بھیج دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی معاویہ کو کیساریہ کا محاصرہ کرنے اور رومیوں کے اس مضبوط اور خطرناک قلعے کو سر کرنے کے لیے فوراً بھیج دے، تاکہ بیت المقدس کی رومی فوج کو کیساریہ سے اور کیساریہ کو سمندر کی طرف سے مدد نہ پہنچ سکے، اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ کیساریہ اور بیت المقدس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ کیساریہ کی فتح کے فوراً بعد ابو عبیدہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں گے۔ ناظرین، مدینہ سے یہ جو احکام مختلف سالاروں کو بھیجے گئے ان کے مطابق معاویہ نے کیساریہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے رومی سالار کو توقع تھی کہ اطرابون اس کی مدد کو آئے گا۔ اس توقع پر اس نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ دستوں کو قلعے سے باہر نکال کر حملے کرے۔ مسلمانوں نے ان حملوں کا مقابلہ اس طرح کیا کہ رومی دستے باہر آتے تو مسلمان ان کے عقب میں جانے کی کوشش کرتے تاکہ رومی قلعے میں واپس نہ جا سکیں۔ عقب میں جانا اس وجہ سے خطرناک ہو جاتا تھا کہ قلعے کی دیوار سے ان پر تیر آتے تھے۔ مسلمان رومیوں کے پہلو کی طرف ہو جاتے اور بچھاڑوں سے بہت سے رومیوں کو گرا لیتے تھے۔ اس طرح رومیوں نے اتنا نقصان اٹھایا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ کیساریہ کے رومی سالار نے اطرابون پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بزدل نہیں ہے، ایک روز خود 2-4 دستوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آیا۔ مسلمانوں پر ایسے حملے کئی بار ہو چکے تھے، اس لیے انہیں یہ حملے روکنے کا تجربہ ہو گیا تھا۔ اب رومی سالار خود باہر آیا تو مسلمانوں نے پہلے سے زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کئی مجاہدین رومی سالار کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، لیکن اسے مارنا آسان نظر نہیں آتا تھا، وہ محافظوں کے حصار میں تھا۔ آخر وہ دہشت اپنا اثر دکھانے لگی جو رومیوں پر طاری تھی، وہ تو ہونی ہی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر لڑ رہے تھے۔ رومیوں پر دہشت تو پہلے ہی طاری تھی، چونکہ ان کا سالار ان کے ساتھ باہر آ گیا تھا، اس لیے ان کے حوصلے میں کچھ جان پڑ گئی تھی، لیکن ان کا سالار کسی مجاہد کی برچھی سے مارا گیا۔ رومیوں میں افراتفری مچ گئی اور وہ قلعے کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ دروازے کھل گئے۔ اس سے مسلمانوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ بھاگتے اور دہشت زدہ رومیوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب کیساریہ مسلمانوں کا تھا، جس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی تھی۔ ناظرین، کیساریہ کا سالار دل میں یہ افسوس لیے مر گیا کہ اطرابون اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اطرابون کیساریہ کے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی
اپنا لشکر لے کر بیت المقدس سے چل پڑا تھا، لیکن مسلمان جانتے تھے کہ ساریہ کو بچانے کے لیے بیت المقدس سے مدد آئے گی۔ انہوں نے مدد کو روکنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنے دو سالاروں علقمہ بن حکیم اور مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف اس حکم کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ بیت المقدس سے رومی فوج نکلے تو اسے وہیں روک لیں۔ ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ اطرابون اپنی فوج کے ساتھ اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ عمر بن عاص نے سالار علقمہ بن حکیم اور سالار مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا اور خود اطرابون کے پیچھے گئے، لیکن اجنادین تک انہیں کوئی رومی دستہ نظر نہ آیا۔ زمین بتا رہی تھی کہ اجنادین کی طرف فوج گئی ہے۔ شہر کے باہر کچھ لوگ ملے، انہوں نے بتایا کہ رومی فوج آئی تھی اور قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ اجنادین دوسرے شہروں کی طرح قلعہ بند شہر تھا، اس کے ارد گرد گہری اور چوڑی خندق تھی جسے پار کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر بن عاص نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھا، قلعہ سر کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نائب سالار کو اپنی طرف سے ایلچی بنا کر صلح کے پیغام کے ساتھ قلعے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ضروری نہیں کہ تم صلح کرا کے ہی آؤ۔ حضرت عمر بن عاص نے ایلچی کو ہدایات دے کر آخری بات یہ کہی، میں تمہیں جاسوسی کے لیے اندر بھیج رہا ہوں۔ ایک تو یہ اندازہ کرنا کہ اندر کتنی فوج ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی دیکھ سکو دیکھنا، اور جائزہ لینا کہ اطرابون کا اپنا حوصلہ کتنا مضبوط ہے۔ ایلچی اپنے محافظوں کے ساتھ قلعے میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا اور عمر بن عاص کو اپنے مشاہدات بتائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن نہ ہوئے، کیا یہ کام میں خود نہ کروں؟ عمر بن عاص نے اپنے سالاروں سے کہا، میں جو معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ صرف میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ ابن عاص، ایک سالار نے کہا، کیا تو خود جا کر اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال رہا ہے؟ ایک اور سالار بولا، اسلام تجھ جیسے سالار کا نقصان برداشت نہیں کر سکے گا، کیا اطرابون مجھے قید کر لے گا؟ عمر بن عاص نے پوچھا، کیا وہ مجھے قتل کر دے گا؟ ہارے ہوئے دشمن سے اچھائی کی توقع نہ رکھ ابن عاص، میں عمر بن عاص کے روپ میں نہیں جاؤں گا۔ عمر بن عاص نے کہا، میں اپنا ایلچی بن کر جاؤں گا، ہمیں یہ قلعہ لینا ہے، میں ہر طریقہ آزماؤں گا۔ عمر بن عاص نے بھیس بدلا اور یہ اعلان کرا کہ مسلمانوں کا ایلچی صلح کی شرط طے کرنے کے لیے قلعے میں آنا چاہتا ہے۔ قلعے کا دروازہ کھلوایا، رومیوں نے مضبوط تختے خندق پر پھینک کر انہیں خندق پار کروائی اور قلعے کے اندر اپنے سالار اطرابون کے پاس لے گئے۔ مختلف مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ ان کے مطابق عمر بن عاص نے اپنا روپ اور حلیہ تو بدل لیا تھا، لیکن ان کے انداز اور بولنے کے سلیقے اور دو چار باتوں سے اطرابون کو شک ہوا کہ یہ شخص ایلچی نہیں ہو سکتا۔ عمر بن عاص سلاری کے تدبر اور استدلال کو نہ چھپا سکے۔ اطرابون تجربہ کار سالار تھا اور وہ مردم شناس بھی تھا۔ وہ کوئی بہانہ لے کر باہر نکل گیا اور اپنے محافظ دستے کے کماندار کو بلایا، یہ عربی مسلمان جو میرے پاس بیٹھا ہے ابھی واپس جائے گا۔ اطرابون نے کماندار سے کہا، ایک محافظ کو راستے میں بٹھا دو، میں اس مسلمان کو اسی راستے سے بھیجوں گا، یہ زندہ نہ جائے، محافظ اسے قتل کر دے۔ یہ شخص مسلمانوں کا سالار عمر بن عاص ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔